اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے مومنوں پہ نماز مقررہ وقت پہ فرض کی ہے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو جب بھی ایمان والا یہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان لایا، اس کی تصدیق جو ہے اس بات سب سے پہلے جو ہے اس کی تصدیق نماز کے قائم کرنے سے ہوتی۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا عمل مسلمان کرتا ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی مثال ہے اس شخص کی جو شخص 5 وقت کی نماز قائم کرے، اس کے جسم سے بھی جو ہے گناہ اسی طریقے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی قضا ہو گئی، اس کا سارا گھر بار مال لٹ گیا۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بے شک ہماری زندگیوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو پریورٹی اپنی چینج کر دی۔ ہماری پریورٹی میں نماز نہیں آتی، کیونکہ ہماری پریورٹی میں جو ہے اللہ نہیں آتی، ہمارے ذہنوں میں اللہ نہیں آتی، ہمارے ذہنوں میں دنیا آتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کافر کی پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں ہے آفاق۔ جو کافر ہے وہ دنیا میں کھو جاتے ہیں، سکول سے ٹیوشن کے بعد لڑکیوں کے پیچھے دربدری میں مشغول، سپورٹس میں مشغول، سب کچھ یاد رہتا ہے بس خدا یاد نہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال پوچھا کہ ہم نماز سے سو جاتے ہیں، یعنی نماز جو ہے کبھی نیند کی وجہ سے ہماری قضا ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیند کا ہونا جو ہے پریشانی کی وجہ نہیں، پریشانی کی وجہ ہے کہ اگر آپ جاگے ہو پھر بھی آپ نماز چھوڑ رہے ہو۔ اس حالت میں اگر آپ سوئے ہو، جب آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کی نماز چھوٹ گئی، اس وقت آپ نماز کو ادا کر لیں۔ اگر ہم غور کریں ان ساری حدیثوں پہ تو ہم نمازوں کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ نماز جو ہے اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر گھر کا ایک بھی ستون، کسی عمارت کا کوئی بھی ستون نکل جائے تو عمارت جو ہے ایک طرف ڈہ جاتی ہے، ہمارا ایمان بھی ڈہ گیا ہے۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں اللہ سے محبت کے، مگر ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ نماز جو ہے انسان کو پابند بناتی ہے، ہم اس پابندی سے آزادی چاہتے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کے آزادی چاہتے ہیں اپنی، اور اگر ہم وہ آزادی مل بھی جاتی ہے ہمیں دین کو چھوڑ کے، اس میں جو ہمارا خسارہ ہے، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 14 چیزیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں، 14 چیزیں ایمان والوں پہ فرض کی گئی ہیں، اس میں سے ہم 7 کرتے ہیں، 7 پہ ہم عمل کرتے ہیں اور 7 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن 7 پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ ہم اس لیے عمل کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہیں کرنے میں، اس سے ہمارے نفس کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہماری ذات کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جن 7 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے نفس پہ گرہ ہوتی ہیں، وہ ہمارے نفس پہ بھاری ہوتی۔ تو ذرا ہم غور کریں دونوں صورتوں میں ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ دونوں صورتوں میں ہم نفس کو راضی کر رہے ہیں، اور یہ شرک ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ صبح جب کانوں میں اذان جاتی ہے تو ہم اذان سنتے ہیں، ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے ابھی سو جاؤ، اور ہماری آنکھ پھر کھلتی ہے زوال کے وقت کے بعد، جب تک نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت کیا کیا؟ جب میرے کانوں میں اذان کی آواز گئی، میں نے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑا اور اپنے نفس کے حکم کو مانا۔ علامہ اقبال اس پہ بھی ایک شعر کہتے ہیں، کس قدر گرہا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہمیں اللہ سے پیار نہیں، ہمیں نیند سے پیار ہے، ہمیں اپنے نفس سے پیار ہے، ہمیں مال و دولت سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات اور حدیث کو حقیقت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔